الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے انشاءاللہ درس حدیث کا سلسلہ مستقل طور پر شروع کیا جاتا ہے. تو پہلے باب کی حیثیت سے ریاض الصالحین کی ابتدا ہم کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جو باب قائم کیا وہ اخلاص سے متعلق ہے، حسن نیت سے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزہ والخفیہ. یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اخلاص کے متعلق. تمام اقوال، تمام افعال، تمام احوال، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہو، تمام کے اندر نیت کا استحضار ہونا یہ ضروری ہے. اور نیت بالکل صحیح ہو، حسن نیت جس کو کہا جاتا ہے، وہ نیت آدمی کرے. جب تک نیت آدمی کی صحیح نہیں ہوگی تو آدمی کا کوئی عمل، آدمی کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی. تو جیسا کہ شروع میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ احادیث کو بیان کرنے سے پہلے اس موضوع کی آیات 2 یا 4 یا اور جتنی آیات ہو سکتی ہیں انہوں نے پہلے آیات کو بیان کیا، اس کے بعد احادیث کا سلسلہ شروع کیا. تو پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی سے متعلق 3 آیات یہاں پر نقل کی ہیں. پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. پہلی آیت اس سلسلے میں ہے کہ اہل کتاب کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ جب عبادت کریں، جب نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں یا دوسری دیگر عبادتیں کریں، تو ان پر ضروری ہے کہ اللہ کے لیے اس عبادت کو خاص کر کے کیا کریں. وما امروا الا ليعبدوا الله، ان کو جو حکم دیا گیا، حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو یعنی بندگی کو اس کے لیے خاص کر کے، حنفاء تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف اسلام کے لیے، اللہ کے لیے وہ کام کریں. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نمازوں کی ادائیگی کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی صحیح دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے بتانا چاہا ہے کہ جب تک اخلاص سے نیت نہیں ہوگی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. دلیل کے طور پر قرآن کی آیت بیان فرمائی. دوسری آیت یہ بیان فرمائی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے، اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو اس آیت کا پس منظر، اس کا شان نزول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر ابتدا اسلام میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اس کا خون اور اس کا گوشت کعبۃ اللہ کی دیوار پر لگایا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ قبولیت کی علامت ہے، قبولیت کی دلیل ہے. تو بعض مسلمان بھی اس طرح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے پاس ان جانوروں کا خون، ان کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے، جو چیز مقصود ہے، وہ اخلاص ہے، حسن نیت ہے، صحیح جذبہ ہے. تو یہ بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی. تیسری آیت بیان فرمائی قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. یعنی آدمی جو بھی ڈھکے چھپے کام کرتا ہے، چاہے اعلانیہ طور پر کام کرے چاہے چھپ کر کام کرے، اللہ تمام کو جاننے والا ہے. آدمی دل کے اندر کوئی راز رکھے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. آدمی کوئی کام کرے تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. کوئی ارادہ آدمی کرے، اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے. تو ان آیات سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، آدمی کے اندر حسن نیت ہونی چاہیے. پہلی حدیث پڑھی جاتی ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامع حدیث کا انتخاب کیا، جو سب سے پہلی حدیث ہے. وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کی درستگی پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، آدمی جو نیت کرے گا اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا، اسی کے متعلق اجر مرتب ہوگا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا رہا، جس کا ارادہ اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہجرت کرنا تھا، تو اس کو اس کی ہجرت کا ثواب ملے گا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها اب امرأة ينكحها، اگر کسی کا ارادہ یہ ہے ہجرت کرنے کا کہ کوئی دنیائی مفاد، دنیاوی غرض ہے، اب امرأة ينكحها یا کسی خاتون سے نکاح کرنا مقصود ہے ہجرت کا، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو جس چیز کی جانب وہ ہجرت کرے گا اسی کے مطابق وہ اجر پائے گا، اسی کے متعلق اس پر اجر مرتب ہوگا. متفق علی صحتہ، یعنی حدیث کے صحت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے. یہ جوامع الکلم میں سے، یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے. جوامع الکلم کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جن میں الفاظ کم ہو معانی زیادہ، یعنی مختصر الفاظ وسیع المعانی والے کلمات، یعنی الفاظ مختصر ہیں لیکن اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی جو ہے تشریح بہت زیادہ لمبی ہے، یعنی وسیع المعانی، مختصر الفاظ وسیع المعانی، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کی گئے تھے، کہ آپ بات مختصر کرتے تھے کہ اس کی تشریح میں کئی صفحات لکھے جاتے، کئی کتابیں اس کی تشریحات میں لکھی جاتی. تو یہ پہلی حدیث جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، تو اس حدیث کو اپنی کتابوں میں شروع میں ابتدا میں نقل کرنے کا اہتمام محدثین نے کیا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں سب سے پہلے جس حدیث کو نقل کیا وہ یہی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات والی. اسی طرح ان کے بعد کے دور میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مصابیح السنہ لکھی، انہوں نے بھی جب اپنی کتاب کی ابتدا کی تو اس کے شروع میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کا انتخاب کیا، تو مصابیح السنہ بعد میں چل کر مشکات المصابیح کی شکل اختیار کر لی. آج بھی اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کی ابتدا، اس کی شروعات. تو یہ حدیث نقل کر کے امام نووی اور دوسرے محدثین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی جو بھی کام کرے، دینی ہو دنیاوی ہو، چاہے جو بھی کام کرے، تو ہر کام کے اندر اخلاص ضروری ہے، ہر کام کے اندر حسن نیت ضروری ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں. دوسری بات اس حدیث میں جو خاص طور سے بیان کی گئی کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی جس کا مقصد ہجرت کرنا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، تو اس کو اسی کے مطابق اجر ملے گا. جو آگے بیان فرمائی، جو بات بیان فرمائی ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها، یہ خاص پس منظر کے تحت یہ حدیث بیان کی گئی ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پس منظر نقل کیا ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام قیس. مکہ مکرمہ میں ایک صحابی تھے، ان خاتون نے اس صحابی، یعنی یہ صحابی ان خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس خاتون نے یہ شرط لگائی کہ نکاح تو اسی وقت ہوگا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے. تو یہ جو صحابی تھے جنہوں نے پیغام بھیجا تھا، انہوں نے شرط قبول کی اور وہ مدینہ چلے گئے. تمام لوگ ہجرت کر ہی رہے تھے اللہ کے حکم سے، نبی کی اجازت سے. تو اسی طرح انہوں نے بھی ہجرت کی، اس لیے کہ وہاں خاتون سے نکاح کرنے کے لیے. تو اسی کے پیش نظر یہ بات بیان کی گئی ہے
کہ جس کی نیت، جس کا ارادہ ہجرت کا، یعنی ہجرت کا مقصد کسی خاتون سے نکاح کرنا یا اسے جو نکاح کا پیغام بھیجا اس سے نکاح کرنا ہے، تو اس کو وہی ثواب ملے گا جس نے اس کا ارادہ کیا، اس نے جو ارادہ کیا اسی کا اس کو اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ اس کے بعد اس صحابی کا نام مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن یہاں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ صحابہ نے ان صحابی کا نام ذکر نہیں کیا کہ جنہوں نے ہجرت کر کے، یعنی نکاح کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کا نام کسی صحابی نے نقل نہیں کیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے اندر ستر پوشی کا نہایت بہت اہم جذبہ صحابہ کے اندر موجود تھا کہ کسی کی عیب جوئی، کسی کا کوئی عیب معلوم ہو تو اس کو صحابہ ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر برائی عام طور سے پھیلی بھی ہے کہ کوئی ہم عیب دیکھتے ہیں کسی کا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو چھپانا چاہیے، بلکہ لوگوں کے اندر اس کا افشا کرتے ہیں، لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، جو کہ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے غلط ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں، صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کا اس پر طریقہ، یہ تمام چیزیں ایمان والے کے لیے دلیل ہے، ایمان والے کے لیے اسوہ ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ صحابہ نے اس صحابی کا نام بھی نقل نہیں کیا بلکہ مہاجر ام قیس کی طرف ان کو منسوب کیا۔ آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک یہاں پر اشکال یہ ہو سکتا ہے ایک حدیث پاک کے تشریح میں کہ جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب نیت صحیح ہوگی تو اللہ رب العالمین اجر دے گا، تو آدمی یہ سوچے کہ غلط کام کرنے لگ جائے صحیح نیت سے۔ مثال کے طور پر آدمی سوچے کہ میں چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے غریبوں کی، مسکینوں کی، بے سہارا کی مدد کروں، تو اب اس کا چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں تو یہ بات بیان کی گئی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت سے ہوگی تو آدمی کیا کرے گا؟ تو اس طرح چوری کا کام کرنے کی آدمی کوشش کرے گا۔ اس طرح ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ غلط فہمی ہوتی ہے اس طرح کی، کہ اس طرح کا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں، کسی عمل کو قبول ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت ہو، اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو، حسن نیت ہو، اللہ کے لیے کر رہا ہو، للہ فی اللہ، پہلی شرط یہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل آدمی کرنے جا رہا ہے وہ عمل شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے دائرے میں آتا ہو۔ اگر وہ عمل شریعت کے حدود کے باہر ہو، شریعت کے دائرے کے باہر ہو، تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہو۔ تو آدمی یہاں چوری کر کے مال کو تقسیم کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، اس کے اندر نیت صحیح ہے، لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ عمل فی نفسی ہی درست نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ چوری کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، تو نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور جو آدمی عمل کر رہا ہے وہ عمل بھی صحیح ہونا، اس عمل کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس حدیث سے جو اشکال پیدا ہو رہا تھا ذہنوں میں کہ نیت کا صحیح ہونا صرف کافی ہے، نیت کا صحیح ہونا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے، صلو رأیتمونی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو اس طرح تو نماز پڑھو۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو کام شریعت کے اندر ہے، جو کام شریعت کے مطابق ہے، وہی کام آدمی کرے گا تو اسی پر اجر مرتب ہوگا۔ اگر شریعت کے مخالف آدمی کوئی کام کرے گا، چاہے نیت جتنی اچھی ہو، اس پر اجر مرتب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہی حدیث آج ہم نے اس کی مختصر تشریح کی ہے، اور بھی اس میں باب الاخلاص میں اور بھی احادیث باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔